الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نور محمد دوسان مناصرہ ملک بین محمد نور محمد سناصرہ علی محمد ولی موسیٰ کنور بین علی محمد موسیٰ علی محمد محمد سناصرہ مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. پروردگار عالم قرآن کریم میں اہل بیت عصمت و طہارت کی پاکی اور پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے اور ان کو پاک و پاکیزہ اور طاہر ہونے کی سند عطا کر رہا ہے. میری گفتگو کا موضوع امام حسین سے متعلق ہے، جس کو میں نے حسین شناسی کا نام دیا ہے کہ ہمارے لیے بعنوان حسینی یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم امام حسین کو بہتر سے بہتر طریقے سے پہچانیں. اور جیسا کہ دنیا والوں کو عام طور پر امام حسین کے سلسلے میں جو آشنائی اور شناخت ہے وہ صرف ایک سرسری طور پر ایک آشنائی ہے جس میں آپ کا تعارف کچھ یوں کرایا جاتا ہے
کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے فرزند ہیں اور صدیقہ طاہرہ کے چھوٹے فرزند ہیں اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ یہ عام شناخت ہے جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے درمیان میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو پہچانوانا چاہتے ہیں یا ان سے تعارف کرانا چاہتے ہیں تو ایسے آدمی کا اور ایسی ذات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو اس کو لوگ عام طور پر جانتے ہوں اور اس ذات کے ذریعے سے باقی لوگوں کی معرفی اور انٹروڈکشن کرایا جائے۔ مثال کے طور پر جو زمانے کا اور ہمارے معاشرے کا ایک رائج طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرد گھر کی معروف ہے، مشہور ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی صاحب حیثیت ہی ہو، اگر کوئی معمولی بھی کام کرنے والا کوئی ہے تو اگر پہچانوانا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجینئر صاحب کے بھائی ہیں، فلاں صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو پہچان رہے ہیں یہ پلمبر صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ کیونکہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کو عام طور پہ معاشرے کے لوگ پہچانتے ہیں، لہذا شناخت اور پہچانوانے کا طریقہ بھی کچھ ویسا ہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جب معرفی کی جاتی ہے، پہچانوایا جاتا ہے تو ایسے آدمی کو محور بنایا جاتا ہے، ان کو سینٹر پوائنٹ بنایا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہو۔ دنیا والوں کی نگاہ میں جب ہم امام حسین کو پہچانواتے ہیں تو اس میں پیغمبر اسلام کی ذات کو محور بنایا جاتا ہے، وہ نقطہ بنایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے اہل بیت کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو سب سے اہم شخصیت گھر کی ہے اس کو پہچانوایا گیا یا خود پہچانی جانے والی شخصیت ہے، مشہور شخصیت ہے، لہذا اب جو بھی اس گھرانے میں پہچانوایا جائے گا وہ اسی فرد کی نسبت سے پہچانوایا جائے گا، اور جب اس فرد کی نسبت سے، اس انسان کی نسبت سے اور جو اس کا ریلیشن ہے اس کی بنا پر لوگوں کے درمیان میں اس کو پہچانوایا جاتا ہے، انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو باقی افراد ہیں، جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، بظاہر ان کے اندر کوئی کمال نہیں پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ یہ فلاں صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سے ملیے، کیا ہے بھائی، ان کے ایک چچا جو ہیں بہت دور کے، وہ مثال کے طور پہ بہت بڑے افسر ہیں، تو اب انسان جو ہے ان کے چچا کی نسبت کی وجہ سے اب ان کا بھی احترام کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے چچا اتنے بڑے آدمی ہیں لہٰذا ان کا احترام بھی واجب ہے، کہیں اگر ہم کو کبھی ضرورت پڑی کہ ان کے اثر و رسوخ کی تو ہم ان کے ذریعے سے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں، جو کہ عام طور پہ یہ معروف ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا بھی شاید بعض لوگوں کے لیے ان کے حق میں ناانصافی ہوگی، یعنی صرف ایک فرد کو جو کہ زمانے میں مشہور ہے اس کو معرفی کرنا اور اس کے ذریعے سے باقی لوگوں کو پہچانوانا، یہ کہہ دینا کہ یہ اہل بیت نبی ہیں، لہذا ان کا احترام اس وجہ سے واجب ہے کیونکہ ان کی نسبت اور ان کی رشتہ داری، ان کا ریلیشن جو ہے وہ نبی کریم سے ہے، لہذا ان کا احترام واجب ہے۔ عزیزوں، یہ عام دنیا کے رواج میں تو ممکن ہے
کہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کا احترام اس وجہ سے لوگ کرتے ہوں کہ ان کی رشتہ داری کسی باکمال آدمی سے ہے یا کسی صاحب منصب و صاحب رتبے سے ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں یہ مقایسہ کرنا بالکل قطعاً غلط ہوگا، اور یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف نبی کی ذات کی وجہ سے ان کا احترام ہو رہا ہے، ان کے اندر کوئی کمال نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا خیال خام ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ میں آج یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شخصیت کو ان کے گھرانے کے ذریعے سے آپ پہچانیں، اور انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے، اس میں کوشش کروں گا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ باتیں ہو سکے کم سے کم وقت میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے، عام طور پر ایک ایسے گھرانے میں کہ جس میں مثال کے طور پر سب کے سب ڈاکٹر ہوں، بھائی بھی ڈاکٹر ہے، والد بھی ڈاکٹر ہیں، والدہ بھی ڈاکٹر ہیں، دادا پردادا جتنے بھی قرابت دار رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب ڈاکٹر ہیں یا لائر ہیں، جو بھی آپ تصور کرنا چاہیں۔ ایسے گھرانے میں جیسے جیسے جنریشن بڑھتی جاتی ہے، نسل بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے یہ تصور شروع ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب چونکہ ڈاکٹر تھے تو ان کا اثر و رسوخ تھا، انہوں نے میڈیکل میں ایڈمیشن بھی کروا دیا، اور لڑکے نے کسی طریقے سے ڈاکٹری پڑھ کے بالآخر وہ ڈاکٹر ہو گیا، کم سے کم اگر کچھ نہیں آتا ہے تو اپنے نام کے آگے وہ ڈاکٹر لکھ سکتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے، اور شاید کچھ حد تک صحیح بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ اب یہ پتہ ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، کیا اس کے اثر و رسوخ ہیں، کیا اس کے اندر کے جو اچھی چیزیں ہیں، وہ آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے فرزند تک، اس کے آل اولاد تک بھی یہ اس کے فائدے پہنچے۔ اب جب ایسے گھرانے میں جہاں پر سب ڈاکٹر ہیں اور یہ کہا جائے کہ یہ صاحب ان سے ملاقات کریے، کون ہے یہ؟ کہہ رہے فلاں ڈاکٹر صاحب جو 50 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کے پوتے ہیں۔ اچھا، پہچان لیا، یعنی ان کا کمال ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ کہا یہ ڈاکٹر ہیں لیکن فلاں ڈاکٹر کے نواسے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ فلاں جگہ جو ہے فلاں ہاسپٹل میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹر ہیں وہ بھی۔ تو ابھی تک اس بندے خدا کی کہ جس نے محنت کیا، 5 سال 7 سال پڑھائی کی اور نہ جانے کتنے برس سے وہ پریکٹس کر رہا ہے، اس کے کمال کا اظہار نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس گھرانے میں یہ پیدا ہوا ہے اس گھرانے میں سب پہلے سے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ ایسے گھرانے میں کسی کی پہچان کروانا واقعاً سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ اگر ایک گھر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک فیملی، ایک خاندان میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی بھی لائر نہیں ہے، کوئی بھی انجینئر نہیں ہے، تو جیسے ہی پہلا آدمی انجینئر بنا، پہلا آدمی ڈاکٹر یا لائر بنا، تو اب وہ اپنے خاندان میں اس کا ایک الگ رتبہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی نے ڈاکٹری نہیں کی، اس آدمی نے ڈاکٹری کر لی۔ اب یہ کیسا ڈاکٹر یہ خود بھی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اپنے گھرانے میں واحد ڈاکٹر ہے جو اس مقام تک پہنچا ہے، تو اس کا احترام زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن جس گھرانے میں سب ہو، سب صاحب کمال ہو، ایسے گھرانے میں شناخت کروانا بہرحال مشکل ہے۔ اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے ہر قسم کا رجس اور گناہ اور پلیدی کو دور رکھا جائے، اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے جو پاک و پاکیزگی کا حق ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہم نے آیت سنی، اور اس کے بعد جب جس کو قرآن خطاب کر رہا ہے وہاں پر خطاب کیا پیغمبر اسلام کو کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے، آپ سب کو پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے، یعنی شناخت اس طریقے سے کروائی جا رہی ہے
کہ جہاں پہ محور اور سینٹر جو ہے پیغمبر اسلام کی ذات کو بنایا گیا تاکہ تمام عالم کو یہ خبر ہو جائے کہ ہم اہل بیت نبوت کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت نبی کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ذات زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ذرا میں اس آیت کے نزول سے تھوڑا سا پیچھے آنا چاہتا ہوں، جہاں پر میں جو مقدمہ بنایا میں نے کہ یہ ہمارا تصور جو ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی قابل ہے تو دوسرے آدمی کی جب اس سے جب انٹروڈکشن کرنا شروع کیا جاتا ہے، اس کی نسبت دی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں، انجینئر صاحب کے چچا ہیں، یا اس طریقے سے نسبت دی جاتی ہے، تو ہمارے خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اب انجینئر صاحب کے اندر سارا کمال ہے، ان کے اندر بظاہر وہ کمالات نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے لیکن اہل بیت کے گھرانے میں یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آیت قرآن تو ٹھیک ہے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اے رسول آپ کے اہل بیت سے ان پلیدیوں کو، ان رجس کو دور کر دیا جائے۔ آیت قرآن یہ کہہ رہی ہے، لیکن ذرا پیچھے آئیے، جب یہ آیت قرآن نازل ہونے والی ہے، پیغمبر اسلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد آپ کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے بیٹی مجھے اپنے اندر تھوڑا ضعف اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ایتینی الکساء الیمانی، مجھے وہ جو یمانی کسا ہے، یمن سے لائی ہوئی جو چادر ہے وہ مجھے دے دو اور مجھے اڑھا دو۔ پیغمبر اسلام کو جناب فاطمہ نے چادر لا کے دی اور جناب پیغمبر چادر کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے میرے جد رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا جی وہ چادر کے اندر ہیں۔ وہاں پر پہنچے، اذن وہ دخول لیا اور پیغمبر کی اجازت کے بعد پیغمبر کے ساتھ چادر میں چلے گئے۔ اسی طریقے سے امام حسن تشریف لائے، اسی طریقے سے امیر کائنات تشریف لائے، اور آخر میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد چادر کے اندر جمع ہو گئی۔ اور جب یہ افراد، یہ پنجتن چادر میں جمع ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے چاروں گوشوں کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، دمہم دمی، کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کے دشمن میرے دشمن ہیں، ان کے چاہنے والے میرے چاہنے والے ہیں۔ عزیزو، جب اس طریقے سے ماحول بنا اور اللہ نے کہا کہ جبرائیل میری طرف سے لے جا کے یہ پیغام پیغمبر کو پہنچا دو، تو جناب جبرائیل نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو چادر کے نیچے ہیں؟ یہ کون افراد ہیں کہ جو چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں؟ عزیزو، ابھی تک میں نے کیا بولا تھا کہ عام طور پر ان لوگوں کو پہچانوایا جاتا ہے جن کو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں۔ جب زمین والوں کو لیے پہچانوانے کی بات ہوئی تو پیغمبر کے ذریعے سے پہچانوایا، لیکن جب عرش والوں کے ذریعے میں پہچانوانے کی بات ہوئی تو جناب فاطمہ کے ذریعے سے پہچانوایا۔ کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، وہ فاطمہ ہے، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش والوں کے درمیان میں جہاں پیغمبر کا اپنا رتبہ ہے وہاں جناب فاطمہ کا بھی مستقل رتبہ ہے۔ جناب فاطمہ کا رتبہ صرف پیغمبر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، صرف یہ کہ پیغمبر کی بیٹی، بعض لوگوں کے یہاں 4 بیٹیوں کا بھی ایک گمان پایا جاتا ہے، تو اگر 4 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر تو پھر ان کے شان میں بھی ایک آیت نازل ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک کہ بعض مفسرین اور بعض تاریخ نویسان کہتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی جو ہے ہجرت کے بعد تک زندہ رہی، کہیں ذکر ہوتا، کہیں کم از کم ان کا نام آیا ہوتا کہ گھر میں تھی،
اگر اس طریقے سے فیصلہ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں پیغمبر کے اوپر انگلی اٹھتی ہے کہ ایک بیٹی کا اتنا احترام اور دوسری بیٹی کو پوچھ بھی نہیں رہے۔ تو عزیزو، یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ پیغمبر کی وجہ سے جناب فاطمہ کا احترام نہیں ہے، جناب فاطمہ کا خود اپنی جگہ پر ذاتی طور پر احترام ہے، اور جناب فاطمہ کی ذات اتنی اہم ہے کہ اگر جناب فاطمہ کی ذات کو ہٹا دیا جائے تو 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں رائگاں ہو جائیں گی۔ یہ وہ حلقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نبوت اور امامت کو جوڑا جا رہا ہے۔ اگر جناب فاطمہ کی ذات کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو یہ جو سلسلہ امامت اور نبوت کا اتصال ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ 1,24,000 انبیاء، اللہ نے 1,24,000 انبیاء ہمارے لیے بھیجے۔ کل میں اس کی تفصیل بیان کر چکا کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے۔ بس جلدی جلدی کہ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ اللہ نے رکھا، اس کے بعد 12 اماموں کا سلسلہ رکھا، 1,24,000 انبیاء اور 12 معصومین ائمہ طاہرین علیہم السلام، ان سب کو آپ جمع کر لیجئے۔ یہ تمام ذوات مقدسہ کو اگر ہم جمع کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے اور مردوں کے لیے تو ایک ایگزامپل ہو سکتے ہیں، ایک اسوہ حسنہ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ہو جائے بہرحال عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ عورتوں کے مسائل الگ ہیں، عورتوں کی ضروریات الگ ہیں، عورتوں کے تقاضے الگ ہیں، عورتوں کے احکام الگ ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا اور ذات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہٹا دیا جائے صلی اللہ علیہ محمد اور یہ کہا جائے کہ یہ انبیاء کا سلسلہ میں نے ہدایت کے لیے رکھا ہے اور ان انبیاء کی سیرت کو دیکھتے جائیے اور اسی کی پیروی کرتی جائیے، جب اس کے اوپر پیروی کرنے کی بات آئے گی تو عجب نہیں کہ جو انسانیت کا آدھا حصہ جسے خواتین کہا جاتا ہے کل کو میدان قیامت میں آنے کے بعد شاکی ہو سکتی ہیں، شکایت کر سکتی ہیں کہ بار الہ تو تو عادل ہے، تو تو عدل اور انصاف کرنے والا ہے، تو نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رہنما بھیجے، جتنے بھی ہادی بھیجے وہ سب کے سب مرد بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے مرد بھیجے، نبی بنایا مرد کو بنایا، رسول بنایا مرد کو بنایا، امام بنایا مرد کو بنایا۔ ہمارے لیے وہ مورد احترام ضرور ہے، ہمارے اوپر ان کی اتباع واجب ضرور ہے، لیکن ہمارے مسائل الگ ہیں، ہمارے تقاضے الگ ہیں، ہماری ضروریات الگ ہے۔ عجب نہیں یہ قدرت آواز دے تمہاری ضروریات کے لیے ہم نے ایک صدیقہ طاہرہ کو بھیجا ہے کہ تمام اگر انبیاء مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے تو یہ عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ آپ تصور کریں کہ ایک طرف انبیاء کا سلسلہ اور ایک طرف جناب صدیقہ طاہرہ کی ذات۔ جب حدیث آتی ہے کہ ہم نے اے نبی آپ کو خلق نہ کیا، اگر ہم نے جو حدیثیں ہیں جس میں آپ کی خلقت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم نے آسمانوں کو، ہم نے کائنات کو نہیں بنایا ہے مگر آپ کے لیے، لولاک لما خلقت الافلاک، اور اگر آپ کو بنایا ہے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو نہ بناتے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو نہ بناتے۔ تو اس کا اگر آپ ذرا تصور کریں کہ جن افراد کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کے صدقے میں یہ زمین اور آسمان خلق کیا گیا ہے اور ان کے وجود کو منحصر کیا گیا ہے وجود جناب فاطمہ پہ۔ اللہ اکبر، یہ کون افراد ہیں؟ یہ اہل بیت ہیں۔ یہ تصور ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ان کی رشتہ داری چونکہ پیغمبر کے ساتھ تھی لہٰذا یہ ان کا احترام، ان کا اکرام واجب ہے۔ نہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی رشتہ داری تھی۔ ابو جہل کو دیکھ لیجئے، اس کی بھی رشتہ داری تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں
جن کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، ان کی بھی رشتہ داری تھی۔ تو رشتہ داری کچھ نہیں ہوتی، پیغمبر نے اپنے ہاں اپنی حدیث بنا دیا کہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں، جتنی بھی ناطے داریاں ہیں، وہ سب منقطع ہو جانے والی ہے، سوائے وہ رابطے جو اہل بیت سے ہیں، وہ رشتہ داریاں جو اہل بیت میں ہیں، سوائے ان کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے کہ ہم ان کے رشتہ دار ہو گئے لہٰذا اب ہم سیف ہیں، نہیں، وہ خیال ہو سکتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، جتنی بھی مسائل ہیں، جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام ہیں، سب کا مقام و مرتبہ نہ فقط زمین والوں کے لیے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی شناختہ شدہ ہے۔ جب پیغمبر اسلام کے ہاں اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر اللہم صلی علی محمد امام حسین کی ولادت ہوئی، اللہم صلی علی محمد، ولادت کے وقت جب یہ خبر عرش والوں کو ملی تو جناب جبرائیل نے اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو اکٹھا کیا اور مبارکباد کے لیے پیغمبر کی بز میں آ رہے ہیں۔ جب ایک جزیرے سے گزرنے لگے، آپ کا واقعہ یقیناً سنا ہوا ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، تو وہاں پر ایک مطرود فرشتہ موجود تھا۔ جب وہاں سے گزرنے لگے تو اس نے پوچھا کہ بھائی جناب جبرائیل، آپ اتنی بڑے لشکر کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے گھر میں ولادت ہوئی ہے اور میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے بھی کہا کہ اگر جا رہے ہیں تو مجھے بھی لیتے چلیے۔ فرشتوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کریں، کیوں؟ چونکہ یہ فرشتہ مطرود دربار الہی تھا، اللہ نے اپنے دربار سے اس کو دور کر دیا تھا کچھ بنا پر، چونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، جنہیں ان کے یہاں عتاب ہوتا ہے، ان کے یہاں عذاب نہیں ہوتا ہے، ان کو سرزنش کیا جاتا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا تھا، تم نے نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ شریعت نہیں ہے، آسمان پر اور عرش پر شریعت نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں تم کو عذاب ہو۔ ہاں، وہاں پر اگر کوئی انسان کوئی کمی کاستی کا کام کرتا ہے تو اسے عتاب ہوتا ہے، جس طریقے سے جناب آدم کے سلسلے میں بھی وہاں پہ بھی عتاب ہے، عذاب نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی عرش کا مسئلہ تھا۔ اب اس فرشتے کو جب اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی لے چلا جائے، تو جناب جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ بار الہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس فرشتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جیسے ہی اذن ملا، اس فرشتے کو ساتھ لیا اور لے جانے کے بعد پیغمبر کی بزم میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد وہاں پر امام حسین کے لیے آپ نے مبارکباد پیش کی، کہا کہ اللہ نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے اور آپ کو آپ کے اس نواسے کے لیے مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب جبرائیل جب مبارکباد پیش کر چکے تو آپ نے اس فرشتے کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس فرشتے میں جب راستے میں آ رہا تھا تو میں نے اسے ایک جزیرے پہ پایا کہ جہاں پر یہ اپنی سزاؤں کو بھگت رہا تھا، اپنے عتاب کو بھگت رہا تھا، اور جب میں آ رہا تھا تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں، شاید سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، سید النبیین ہے، ان کی بارگاہ میں آؤں گا
تو اگر میرے حق میں یہ دعا کر دیں گے تو میرے گناہ، میری جو عتاب ہے، جو مجھے سزا ملی ہے، وہ بخش دی جائے گی اور میں دوبارہ بارگاہ الہی میں لوٹ جاؤں گا۔ پہنچا کس کی بزم میں؟ پیغمبر اسلام کی بزم میں۔ پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے بازو کو امام حسین سے نہیں، ان کے گہوارے سے مس کرنا۔ اب یہ فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے بازوؤں کو، اپنے جسم کو گہوارے سے مس کرتا ہے، اور ادھر اس کا مس کرنا تھا، اس کو بال اوپر ملے اور ملنے کے بعد یہ فوراً آسمان میں دعائیں دیتا ہوا اڑنے لگا، اور جب یہ پلٹ کر گیا تو پھر اس کا نام، جو ابھی تک ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ فطرس نام تھا، اس کا نام اب مولا الحسین ہو گیا، یعنی حسین کا غلام۔ فرشتوں کے درمیان میں اس کا نام مولا الحسین ہو گیا۔ اب جو میں نے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا ہے، چند باتیں اس میں آپ کے سامنے پیش کرنی۔ ایک مسئلہ، جب اللہ کے پاس رہنے والے فرشتے وہاں کسی قسم کی کوئی غلطی کرتے ہیں اور انہیں سزا ملتی ہے، مسئلہ عرش کا ہے، تو اسے عرش والوں کو ہی حل کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہمارے یہاں تقریباً 29-30 اسٹیٹس ہیں۔ اگر کسی ایک اسٹیٹ میں یا کسی ایک ملک میں کسی کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ دوسرے اسٹیٹ کے کسی آدمی سے کہے، جو افسر ہو، جو صاحب منصب ہو، جو وہاں کا حاکم ہو، اس دوسری مملکت کے حاکم کے پاس جا کر کہے کہ بھائی آپ حاکم ہیں، آپ سلطان ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ ہمارے اس مسئلے کو حل کروا دیجئے، آپ میرے اس مسئلے کو حل کروا دیجئے، آپ صاحب منصب ہیں، آپ سے ہو سکتا ہے۔ تو ہر صاحب عقل و شعور یہ کہے گا کہ جہاں آپ کا مسئلہ ہے وہاں میرے اقتدار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یو پی میں کوئی مسئلہ ہو جائے، دلی میں کوئی مسئلہ ہو جائے، اور ہم بمبئی آنے کے بعد یہاں کے کسی افسر سے کہیں کہ وہاں ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، ہمارے اس مسئلے کو آپ حل کروا دیجئے، کیا وہ حل کروا سکتا ہے؟ نہیں حل کروا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گا میرے جیورسڈکشن کے باہر ہے، میرے اختیارات کے باہر ہے، اگر یہاں کوئی مسئلہ ہوا ہوتا تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا، لیکن وہاں جو مسئلہ ہے وہ میرے اختیار کے باہر ہے، وہ مسئلے کو میں حل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مسئلہ عرش کا تھا، توجہ چاہتا ہوں، جب مسئلہ عرش کا تھا، جب مسئلہ ملک کا تھا، اگر کسی انسان کا مسئلہ ہوتا، بیمار ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، امام کی بارگاہ میں آیا، پیغمبر کی بزم میں آیا، پیغمبر اس کا مسئلہ حل کر دیتے، ممکن تھا، مشکل نہیں ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ اس کے دائرے حکومت میں ہے۔ لیکن یہ ملک ہے، یہ فرشتہ ہے جو کہ آیا ہے بزم پیغمبر میں، بزم پیغمبر میں آیا تھا، پیغمبر عرش و الہی تک اور آسمانوں تک آپ کی رسائی ہے، معراج پہ آنا جانا ہے، پیغمبر بھی اگر اس کا مسئلہ حل کر دیتے تو بھی یہ ہوتا کہ چلیے پیغمبر کا رابطہ فرشتوں کے ساتھ ہے، جبرائیل امین کے ساتھ ہے، آنا جانا ہے، اور سید المرسلین ہے، آپ نے دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن نہیں، پیغمبر نے ایک عجیب عمل انجام دیا، کہا جاؤ اور جا کر امام حسین کے گہوارے کو مس کر لو۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دنیا والوں کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ ان کے لیے حدود مشخص ہو، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ ذوات وہ ہیں کہ جن کا دائرہ نہ فقط اس دنیا میں ہے بلکہ عرش الہی تک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اگر اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں تو اہل بیت ہونے کی بنا پر نہیں ہے کہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، نہیں، یہ ایک ایک ذات خود صاحب کمال ہے۔ اور دوسرا عمل، کہتے کہ جاؤ امام حسین سے مس کر لو، تو آدمی کہتا ٹھیک ہے، امام حسین نے مس کیا تھا، امام حسین نے اپنے دستے مبارک سے چھو لیا تو اس کے اندر بال اوپر پیدا ہو گئے، یہ آسمان میں پرواز کرنے لگا، لیکن نہیں، کہا کہ گہوارے سے چھو لو۔ بہت حساس مسئلہ ہے یہ، اور یہ عبرت ہے پوری انسانیت کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے جن کو ہر چیز میں شرک اور بدعت دکھائی دیتی ہے۔ کیا آپ نے مقام جناب آپ خانہ کعبہ میں ہیں، جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ میں موجود ہیں آپ کعبے کی دیوار سے لپٹ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے مقام ابراہیم چوم لیا تو بس شرک ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گئے میلوں دور۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو چھو لیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اس کو چوم لیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ چوم لینے سے اور چھو لینے سے شرک ہو جاتا ہے تو ہم نے تو بچپن سے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے ہیں، ان کو آنکھوں سے لگایا ہے، ان کو بغل کیا ہے، ان کو گلے سے لگایا ہے، تو اگر سب سے بڑا شرک ہونا تھا تو یہی ہوتا۔ ماں باپ کا ہاتھ چوما، شرک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ چومنے سے شرک ہو رہا ہے۔ چومنا شرک کی علامت نہیں ہے، چومنا احترام کی علامت ہے۔ اور جناب پیغمبر نے یہ کہہ کر کے کہ جاؤ اپنے آپ کو گہوارے سے مس کر لو، اس شبہ کو بھی دور کر دیا۔ اب اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ تابوت کیوں چوم رہے ہیں، یہ علم کیوں چوم رہے ہیں، یہ تعزیوں کو کیوں چوم رہے ہیں، تو ہم علم و تعزیہ کو نہیں چوم رہے ہیں، اس ڈھانچے کو نہیں چوم رہے، ہم اس نسبت کو بوسہ دیتے ہیں جس کو اس چیز نے امام حسین سے اور اہل بیت سے جوڑ دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ورنہ نہ اس کپڑے میں کوئی اہمیت ہے، نہ اس ڈھانچے میں کوئی اہمیت ہے، نہ اس بانس میں کوئی اہمیت ہے، نہ اس پول میں کوئی اہمیت ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ بازار میں چلے جائیے 1000 1500 میں سب مل جاتا ہے، نہیں، ہم اس کپڑے کو نہیں چوم رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی الحمدللہ تھوڑی بہت عقل پائی جاتی ہے، نہیں، ہم اس کپڑے کو نہیں چوم رہے ہیں، ہم اس شکل کو نہیں چوم رہے ہیں، ہم اس نسبت کو بوسہ دیتے ہیں جو اس تابوت کی امام حسین کے ساتھ ہے، ہم اس پرچم کو بوسہ دیتے ہیں، اس نسبت کو بوسہ دیتے ہیں جو اس پرچم کی جناب عباس کے ساتھ ہے۔ پیغمبر چاہتے تو کہہ دیتے کہ جاؤ حسین کو مس کر لو، نہیں، انہوں نے کہا اس گہوارے کو مس کرو، چونکہ ممکن ہے کہ حسین کا سلسلہ، حسین کی زندگی ختم ہو جائے لیکن یہ نسبت باقی رہ جائے۔ اور جب پیغمبر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو صرف ایک محدود زمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ رہتی دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ ہم نے کون سی گناہ کیے تھے؟ گناہ تو آدمی دنیا میں آنے کے بعد کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں کہ نہ ہمیں کسی معصوم کی زیارت ہو رہی ہے، نہ ہم نے نبی کو دیکھا۔ ایسے ایسے گنہگار موجود تھے جو نبی کی زیارت کیے تھے لیکن ان سے دشمنی تھی، ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں۔ ایسے بدبختوں سے تو ہم ہی بہتر ہیں کہ نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا، لیکن ان کے دیے ہوئے پیغام کو صرف سن کر ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہمارے آخر الزمان کے جو مومنین ہیں ان کا درجہ بعض اصحاب سے بالاتر ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، کہہ رہے ہیں ہم تو گنہگار ہیں، ہم سے تو بہت گناہ ہوئے ہیں۔ بہرحال انسان خطا کار ہوتا ہے، اس کے یہاں یہ ظرفیت پائی جاتی ہے کہ اس سے غلطی ہو سکے۔ تو اس زمانے کے لوگ بھی بہت پاک و پاکیزہ بہرحال نہیں تھے جن کو ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے صحابی کا ٹیگ دیتے ہیں، وہ سب بڑے مومن بہرحال نہیں تھے۔ جن کو بہت بڑے صحابی کہا جاتا ہے وہ کئی جنگوں میں پیغمبر کے مقابلے میں دیکھے گئے ہیں۔
تو نہ ہم نے الحمدللہ کوئی جنگ کی ہے، نہ پیغمبر کی نافرمانی کی ہے، یقیناً ہمارا درجہ ان سے بہتر و بلندر ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے خاص طور پہ آج کے زمانے کے مومنین کو کہ اپنی قدر و منزلت کو پہچانے۔ پیغمبر ایک مرتبہ مسجد النبوی میں تشریف فرما ہے، اصحاب چاروں طرف موجود ہیں، تصور کرے اپنے مقام کو پہچانے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو جب تک ہم نہ پہچانیں گے، اپنی ویلیو کو نہ پہچانیں گے، تب تک جو ہے ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اصحاب کے درمیان میں پیغمبر تشریف فرما ہے، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے سلام کیا۔ اصحاب اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بارگی وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہاں تو کوئی آیا بھی نہیں اور ہم سب کافی دیر سے بیٹھے ہوں، یہ سلام آپ نے کس کو کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سلام کیا ہے، ان لوگوں کو میں نے اپنی طرف سے سلام بھیجا ہے کہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ جنہوں نے میری زیارت کی ہے، اور وہ آخر الزمان کے مومن ہوں گے جو مجھے دیکھے بنا ایمان لے آئے۔ آپ تصور کریں کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی خطاؤں کو ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم باہر نکلتے ہیں، ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، دوستوں کے درمیان میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کے بارے میں انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی دوسرا آ کے نہیں بتا سکتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہم اپنے تمام تر گناہوں کے ساتھ پیغمبر کے لیے اتنے عزیز ہیں کہ پیغمبر نے آج سے 1400 برس پہلے ہم کو سلام بھیجا۔ تصور کریں کہ ہماری کیا اہمیت ہے۔ ہم جو لوگ یہاں موجود ہیں، کتنی بار پیغمبر نے مختلف عنوان سے آخر الزمان کے مومنین کے اوپر سلام بھیجا ہے، ان کے حق میں دعائیں کی۔ تو عزیزوں، میں اپنی گفتگو کی طرف پلٹتے ہوئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کا احترام نسبت کی وجہ سے نہیں ہے کہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، نہیں، ہر ایک فرد ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے احترام واجب ہے۔ اور پیغمبر نے مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر پہچانوایا۔ جب امام حسین کو پہچانوانے کے بارے میں روایت ہے کہ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا مختصراً، کہ آپ منبر کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ امام حسین مسجد میں وارد ہوئے اور آپ کا لباس، آپ کے پیر ان کے لباس میں الجھ کر جیسے ہی وہ گرے، پیغمبر نے خطبے کو منقطع کر دیا، اتر کر گئے اور لے کر کے جناب امام حسین کو اپنی گودی میں لیا اور منبر پر آ گئے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ یا رسول اللہ، ہم روز دیکھتے ہیں امام حسین کو، ہم روز مسجد میں آتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، آج کون سی خاص بات ہے کہ آپ پہچانوا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک مرتبہ جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ ہم جس نسبت سے کسی کو پہچانتے ہیں، اس میں جو نسبت صاحب نسبت ہوتا ہے، جو وہ فرد ہوتا ہے، جو صاحب کمال ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو ہم پہچانواتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پیغمبر کو پہچانوائیں کہ یہ پیغمبر ہیں، اب اس کے بعد اگر ان کے ذریعے سے کسی اور کو پہچانوایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ پہچانوا رہے کہ ان کے عزیز ہیں، ان کے قرابت دار ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اندر بظاہر کوئی کمالات نہیں پائے جاتے ہیں، جو کمال ہے وہ خود نبی کے اندر ہے۔ لیکن
اگر صاحب کمال جس کے پاس خود کمال موجود ہے وہ کسی کو پہچانوائے، توجہ چاہتا ہوں کہ جس کے اندر خود کمال ہے ہر آدمی اسے پہچانتا ہے، اگر وہ کسی کو پہچانوائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں پہچانوا رہا ہے، ورنہ پیغمبر کہتے کہ میرا نواسا ہے اس کو پہچان لو، نہیں، کہا کہ ھذا الحسین فعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ یا رسول اللہ ایسی کون سی خصوصیت ہے امام حسین کے اندر کہ ان کو پہچاننے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پیغمبر کی زبان جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بنا نہیں کھلتی ہے۔ اگر پیغمبر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کا جی چاہ رہا ہے اس لیے کچھ کہہ دیا۔ آپ یہ تصور کریں کہ میرے گھر کا کوئی عزیز آ جائے، میں مجلس کے درمیان میں جیسے ہی دیکھوں کہ وہ اندر آئے میں اتر کے چلا جاؤں ان سے ملنے، تو ہر آدمی کہے گا کہ یہ مولانا کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے؟ لیکن نہیں، پیغمبر اسلام جیسی شخصیت منبر سے اتر کے جاتی ہے اور امام حسین کو لے کر آتی ہے اور پہچانوا رہی ہے۔ ہم نے یہاں پر امام حسین کے بچپنے میں دیکھا کہ منبر پہ لانے کے بعد بیٹے کو پہچانوایا، اور غدیر کے میدان میں دیکھا کہ غدیر پہ منبر پہ لے جانے کے بعد باپ کو پہچانوایا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ جب پیغمبر پہچانواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام مہم ہے، ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انٹروڈیوس نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نہیں پہچانتے پہچان لیجئے۔ یہ تو وہ بچے ہیں جو روز مسجد النبی میں کھیلتے ہیں، یہ تو وہ بچے ہیں جن کے سب کے دروازے بند ہو گئے، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کو پہچانوانے میں کیا ہے؟ ان کو تو مدینہ پہچانتا ہے، ان کو تو مکہ پہچانتا ہے، تو پہچانوانے کا سبب کیا ہے؟ عجب نہیں، پیغمبر کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آگے حدیث پڑھتی ہے، کہتی ہے کہ جب اسے ضرورت پڑے مدد کی تو اس کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر بچپن میں ہی میدان کربلا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کو پہچان لو، جب اسے ضرورت پڑے گی وانصرہ، اس کی نصرت کرنا۔ اور ہم نے کیا دیکھا کہ پیغمبر کی امت ہے، شاید اس سے زیادہ کالی تاریخ اور تاریخ ہسٹری کسی اور امت کی نہ ہوگی کہ جتنی امت اسلامیہ کی ہے۔ آپ تصور کریں کہ میدان دربار شام میں وہاں پر ایک مسیحی بیٹھا ہوا ہے، اور جب امام حسین کے سر اقدس کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس مسیحی نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس مسیحی نے دوبارہ پوچھا، کہا یہ حسین ابن علی کون ہے؟ تو کسی نے بتانے والے نے بتایا کہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اللہ، نبی کی بیٹی کا بیٹے کا سر مسلمانوں کے خلیفہ کے دربار میں تشت میں پیش کیا جائے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہوئے ہیں اس کے نواسے کا سر تشت میں پیش کیا جائے۔ جیسے ہی اس مسیحی نے سنا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک ٹیلہ ہے، ایک مقام ہے کہ جس کے اوپر اس خچر کے پاؤں کے نشان ہیں
کہ جس خچر پہ جناب عیسیٰ سوار تھے، ہم اس پاؤں کے نشان کو تبرک کے طور پر چومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک فرد وہ ہے کہ جو نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو تبرک کے طور پر چومتا ہے، اور ایک وہ امت ہے کہ جو نبی کی گود میں پلا ہے، اس کے سر کو قلم کر کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، اسی حالت میں اس نے دیکھا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ان لبے امام حسین کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مقدرات عصمت و طہارت میں سے کسی نے کہا، اے یزید، تم ان لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو کہ جس کو نبی موسیٰ دیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، یہ ایک ایسا دور بھی آیا جن لبوں کو پیغمبر موسیٰ دیا کرتے تھے، ان لبوں کے ساتھ یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا گستاخیاں کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، یہ کون حسین ہے کہ جس کو پیغمبر پہچنوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو نصرت کی ضرورت ہوگی تو اس کی مدد کرنا، لیکن میدان کربلا ہے، امام یکا و تنہا ہے، آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ہاں، کوئی مدد کرنے والا ہو تو جواب دے، کوئی آواز استغاثہ کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ پیغمبر کی بات سنی ہوتی تو اس امت نے نواسے کو قتل نہ کیا ہوتا۔ ہاں عزیزو، جب نصرت مانگی تو کہیں تیر ملے، کہیں تلواریں ملی، کہیں نیزے چبائی گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کے گناہان کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ اس وبا سے تمام مومنین کو اپنے حفاظت میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نور محمد دوسان سناسرہ، ملک بین محمد نور محمد سناسرہ، علی محمد ولی موسیٰ، کنور بین علی محمد موسیٰ، علی محمد سناسرہ اور جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً آپ اپنے مرحومین کے دل کو بھی ارسال فرما دیں۔ آخر میں جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پر اس وبا میں مبتلا ہیں، بہت سارے مومنین پریشان حال ہیں، مستقل کافی سارے مومنین جو ہاسپٹل میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں، کچھ وینٹیلیٹرز پر ہیں، ان کی جلد از جلد شفاء کامل و عاجل کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ بار الہ ان آیات کے طفیل میں
تمام مومنین و مومنات جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ صلی علی محمد و آلہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہوگا نہ دوسرا کوئی